بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے کچھ نئے ڈیولپمنٹس ڈسکس کریں گے۔ آگے چل کے خلیجی ممالک کے درمیان جو ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک غیر معمولی سفارتکاری کا وہ پورٹرے کیا، اس کے بعد سے کافی اہمیت بھی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو۔ اس حوالے سے کچھ دیگر چیزیں ہوں گی ڈسکس کرنے کو، کیونکہ دیکھیں گے کہ پاکستان کیا کوئی مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ آگے چل کے جو بھارت کا ایک پوسچر ہے ٹوارز اسرائیل، اس حوالے سے بھی کافی ان کو کرٹیسائز کا سامنا ہے اپنے ملک کے اندر۔ جو ان کی اپوزیشن ہے اس کی طرف سے کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے مودی کے پالیسیز کو۔ اس حوالے سے میں کچھ سوالات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جہاز بگٹی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جہاز بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ جیسے سب سے پہلے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی کشیدگی چل رہی ہے، آپریشن غضب اللہ کا ابھی بھی جاری ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان نے کافی ایئر اسٹرائکس کیے کابل میں، قندھار میں، خوست میں اور پکتیکا میں۔ اس کے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ افغانستان کی جو بھی رجیم ہے، فتنہ اور خوارج نے اس کی مدد سے کچھ ڈرونز بھی بھیجے تھے پاکستان میں، جو اسلام آباد کے فضائی حدود میں داخل ہوئی، لیکن الحمدللہ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ان کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بھائی۔ آپ کے سوال کے جواب جو ہے وہ آپ نے خود بھی دیا ہے۔ یہ جو خارجی ہیں، یہ جو ٹیررسٹ رجیم اس ٹائم افغانستان میں مسلط ہے افغانی بھائیوں پر، اس نے جتنے بھی ٹیررسٹ جو مین ٹیررسٹ ہیں وہ اس نے اپنے پاس پناہ دیا ہوا ہے۔ بالکل۔ اب آپ بشیر زیب کو دیکھیں، آپ اعلیٰ نظر کو دیکھیں، جو بلوچستان کے ہارڈ کور، پورے پاکستان کے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، اور وہ جو ہے ان کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ جو ڈرون اٹیکس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے کل پرسوں 2 ڈرون بھیجے جو کہ آئی ڈونٹ نو کدھر گرے، اور میرے خیال سے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر گرے اور کیسے وہ ہوئے۔ دیکھیں ان کی کیپیسٹی یہی ہے، یہ ایک نیوکلیر پاور کے ساتھ جو ہے نا وار نہیں کر سکتے۔ ان کی صرف یہی کیپیسٹی ہے کہ کسی کو ولگرا کے کسی مسلمان کو خودکش بنا کے بھیج دیا، یا جو ہے نا یہ ڈرون اس طرح کے نکارا ڈرون اڑا کے پھینک دیے کہ ہم پوری دنیا میں یہ پورٹریٹ کریں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ایک وار میں۔ پاکستان کے ساتھ ان کا وار بنتا ہی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ وار کریں۔ ہم ایک نیوکلیر پاور ہے، اور ہم صرف ایک مخصوص جگہ پہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ یہ دہشت گردوں کو پناہ دے کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے، وہ ہم نے کل بھی جاری رکھا ہوا تھا اور آئندہ بھی جاری رکھیں گے، تب تک جب تک یہ ہمارے پاکستان میں مداخلت بند نہ کریں۔ بالکل جیسے بھائی سوشل میڈیا کا ڈومین ایک ایسا ہے، اس کا کافی استعمال کیا جا رہا ہے دہشت تنظیموں کی طرف سے۔ وہ کل یہ خوف راز پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے بھائی جو سیکورٹی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا، بھاری نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ آپ کی والی بات ہے، میرے نظر سے بھی ایک پوسٹ گزرا تھا جہاں پر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کباڑیا جو ڈرون سے وہ آئے تھے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ عوام کو بھی کوئی میسج دیں، جو بھی من گھڑت کہانیاں پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان پر بھروسہ نہ کریں، کہ الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز اتنی کیپیبل ہے کہ وہ ان کو ڈیل کر سکے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے 4th اور 5th جنریشن کے جو ایئر کرافٹ تھے فرانس ٹیکنالوجی کے، جب ہم نے ان کو اپنے پاکستان پہ انٹر نہیں ہونے دیا تو یہ ڈرون کیا چیز ہے؟ یہ صرف ایک ماڈرن وارفیئر ہے میڈیا کے تھرو، اور میڈیا کے سامنے جو ہے نا وہ اس کے تھرو عوام کے سامنے ایک پورٹری کرتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑی کارروائی کر دی ہے۔ یہ ساری فیک نیوزز ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کلیئر بھی ہو جاتی ہیں اور عوام کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ عوام سے صرف یہی درخواست ہے کہ فوراً جو ہے نا وہ پینک نہ ہوا کریں، اور تھوڑا سا ٹائم دیا کریں نیوز کو، تاکہ وہ جو ہے نا کنفرم ہو جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا، پورا من تھا، پورا اسلام آباد کھلا ہوا تھا، ہر کوئی اپنی عید کی شاپنگز میں مصروف ہے، تو یہ صرف میڈیا میں ایسا پورٹری کیا گیا۔ بالکل جہاں سے بھائی پچھلے کچھ عرصے کی بات کروں، پاکستان کی جو کامیاب سفارتکاری ہے اس نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا دنیاوی لیول پہ۔ اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا، خلیج میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی ہے، اس کے بیچ پاکستان کوئی مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے؟
جی بالکل، پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کیا ہے جہاں بھی وار ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان خود ٹیررزم کو فیس کر رہا ہے، بالکل، اور ہمیشہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، اور اس میں جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں تمام ممالک میں، اور اس دن بھی ان کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بڑی پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس جتنا بھی یہ جو ایک انسرٹینٹی موجود ہے مڈل ایسٹ میں، اس کو کم کیا جائے اور اس وار کو جلد ہی جلد ختم کیا جائے۔ بالکل، آپ نے جو سعودی عرب کا وزٹ ہے پاکستان کا، ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پر تھے اور فیلڈ مارشل بھی تھے، لیکن ایک جو غیر معمولی چیز تھی وہ یہ کہ کمبیٹ ڈریس ہوتا ہے اس میں تھے ہمارے فیلڈ مارشل۔ یہ کوئی پیغام ہو سکتا ہے دنیا کے لیے، کیونکہ ہمارا ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ریسنٹلی سعودی کے ساتھ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ تھے، اور ہمارا ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ جو سعودی عرب پہ اٹیک کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے گا، جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا اس کا مطلب ہے وہ سعودی عرب پہ اٹیک کرے گا۔ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو اور گڈ گیسچر تھا ہمارے فیلڈ مارشل کی طرف سے کہ وہ کمپیکٹ ڈریس میں تھے، اور یہ ایک پوری دنیا کو پیغام ہے کہ ایک مرد مجاہد جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل جیسے بھائی پچھلے دن میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا آپ کے اسی جواب سے مجھے وہ بھی یاد ہے، وہ یہ تھا کہ جو خلیجی ممالک ہیں، بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، وہ کافی ڈپینڈنٹ تھے جو یو ایس اے کی ویپنز ہیں یا پھر ان کی جو بھی ڈیفینس سیٹ اپ ہے ان کے علاقے میں، اس پر کافی ڈپینڈنٹ تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت سیف ہیں، لیکن جب قطر پر اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا دعا میں ریسنٹلی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد سے کافی ریئلائزیشن بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے بعد ہی پاکستان اور سعودیہ کا یہ ڈیفینس پیکٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ایران کر رہا ہے خلیجی ممالک کے ساتھ، تو اس کے بعد وہ جو خلیجی ممالک جو سفر کر رہے ہیں ایران کے اٹیک سے، وہ بھی آگے چل کے پاکستان کی طرف شاید دیکھیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد پاکستان کی طرف دیکھنا صحیح چاہیے، اور یہ سبق ان کو بہت پہلے حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ انڈیا اور پاکستان کی جو وار ہوئی تھی، اس میں جس طرح امریکہ نے اور اسرائیل نے انڈیا کو ایک مضبوط ملک سمجھا ہوا تھا ساؤتھ ایشیا میں، اور وہ جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا کو انڈیا سے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، وہ ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے غلط گھوڑے پہ پیسے لگائے۔ بالکل، جو جس طرح ہم نے ان کے جہاز گرائے، جس طرح ہم نے ان کی جو چیک پوسٹیں تباہ کی، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ بالکل، اسی طرح فرانس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہمارے جہازوں میں مسئلہ نہیں تھا، ان کے پائلٹ میں مسئلہ بالکل تھا۔ ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی دوسرے مڈل ایسٹ کے مسلمان ممالک ہیں، تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہی ڈیفینس ایگریمنٹ کریں۔ بالکل، جہاں سے بھائی اپنے بھارت کا ذکر کیا تو اسی کے چلتے کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ پاکستان کے پوسچر کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، جو ابھی کرائسس چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اس پر جو بھی پاکستان کا ٹیک ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ جو ٹلٹڈ ٹوارڈز اسرائیل ہے، اسی وجہ سے کرٹیسائز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے مودی کی جو بھی حکومت ہے۔ ان کے اپنی سنجے سنگھ ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت اسرائیل کا چمچہ نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے ہمیں، اور سونیا گاندھی صاحبہ نے بھی کافی کرٹیسائز کیا۔ آپ انڈیا کے پوسچر کو کیسے دیکھتے ہیں اس کرائسس میں؟ دیکھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ چمچہ گیری میں ہی گزار لی۔ صحیح، پہلے یو ایس کی چمچہ گیری کی، پھر رشیا کے پاس چلے گئے، وہاں چمچہ گیری کی۔ ابھی ریسنٹلی ان کے پرائم منسٹر جو مودی ہے، اس نے جو تقریر کی ہے وہ اسرائیل کی چمچہ گیری کر رہا تھا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیاست ہی مسلمان اور پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، مودی نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف پورے بھارت کو کیا، اور اس کے بعد جو ہے ووٹ حاصل کیے۔ کل کی تقریر میں اس نے بولا کہ جی اسرائیل کو جو ہے نا وہ گریٹر اسرائیل بننا ہے، اور ہم نے پتہ نہیں کون سا بھارت بننا ہے، اکھنڈ بھارت، اور اس میں جو ہے نا صرف اور صرف ان کو مسئلہ پاکستان سے۔ تو ہمارے لیے یہی باعث فخر ہے کہ پاکستان ہی ان کو چپتا ہے۔ بالکل بالکل جازب بھائی، بھارت تو ہمیشہ سے انکار کرتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آئے دن کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو مزید ان کو ایکسپوز کرتی ہے۔ حالانکہ ابھی یورپ سے CCTV فوٹیجز آئے ہیں، اس میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو NSA بھارت کے اجیت دوول ہیں وہ مل رہے ہیں، مہران مری سے مل رہے ہیں اور برہمدہ بگٹی سے مل رہے ہیں، جو کہ سو کالڈ لیڈر ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو موو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر اسپیشلی۔ تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب بلوچستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انڈین
रॉ के पाले हुए कुत्ते हैं। सही बात। क्योंकि अब देखें ना, हमने सबसे पहले जो है ना कुलभूषण यादव को पकड़ा, वो कौन था? वो रॉ का एजेंट था। कहाँ से पकड़ा गया? बलूचिस्तान से पकड़ा गया। उसने खुद कन्फेस किया कि मैं बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मुलव्विस हूँ। फिर इससे बड़ी तो निशानी नहीं है कि रॉ जो है इधर है। फिर उसके बाद जो है वो जो रॉ की जो ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए थे अफगानिस्तान में, जहाँ पे ये BLA वालों को जो है ट्रेनिंग देते थे, फिर उसमें जो है वो मोटर की ट्रेनिंग देते हुए इनका एक रॉ का एजेंट भी मारा गया और अफगानिस्तान के थ्रू उसको वापस इंडिया भेजा गया। तो ये मुलाकातें तो मेरे ख्याल से ये वीकली बेस पे कर रहे होंगे, कुछ मांग रहे होंगे, भीख तो ये मांगते हैं इंडिया से, क्योंकि तस्वीरें आपने बरामदक साहब की देखी हैं, वो मोदी के उसमें कदमों में पड़ा हुआ था असाइलम लेने के उसमें। तो ये तो शुरू से उन्हीं से भीख मांग के जो है बलूचिस्तान की गरीब आवाम को मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जहाँ से भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, आप जहाँ से बुगटी साहब को सुन रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी कशीदगी है उस पर भी गुफ्तगू की, आगे चल के मिडल ईस्टर्न जो टेंशन हैं उस हवाले से भी काफ़ी इनसे दिलचस्प गुफ्तगू हुई, कुछ सॉफ्ट एनालिसिस भी इन्होंने दी। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। उसी उम्मीद के साथ मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया।